بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندن۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جب 2 دن ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی بھی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوتا، اور پھر 2 دن مسلسل چلنا، تو چیزیں کچھ کنکلیوڈ ہو گئی ہیں جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج سب سے دلچسپ بات شیخ رشید نے کی، اور شیخ رشید نے کہا کہ قوم الیکشن کی تیاری پکڑے اور اب باقاعدہ طور پہ الیکشن کا فیصلہ ہو گیا ہے، شیڈیول طے کرنا باقی ہے۔ یہ پہلی بڑی خبر تھی، اور اس کے علاوہ جو شبر زیدی ہیں جو اس سے پہلے ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کی بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے پیش گوئی کی کہ نگران سیٹ اپ مارچ میں قائم ہو جائے گا، عام انتخابات جولائی میں ہوں گے، اور نئی حکومت آئی ایم ایف سے معاملات طے کرے گی اور پروگرام بحال کرے گی، کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن اصل خبر اس سے کہیں بڑی ہے، اور بہت سارے صحافیوں نے آج اس حوالے سے دعوے کیے ہیں کہ معتبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے 2 دن ایک میٹنگز ہوئی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں طے ہوا ہے، اور شیڈیول طے کرنا باقی ہے۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ نون لیگ کو خود بھی اس چیز کا یقین ہے، اسی لیے کل مریم نواز کو باقاعدہ طور پہ میدان میں اتار دیا گیا اور ان کو ذمہ داری دے دی گئی۔ دوسرے نمبر کے اوپر چل کے یہ جو ایم کیو ایم والا معاملہ ہے، جس میں ایم کیو ایم اب دوبارہ سے اپنے آپ کو پبلک میں لے کے جا رہی ہے، اور آج ایم کیو ایم کا بھی اجلاس ہے، پی ایس پی کا بھی اجلاس ہے، ورکرز کا اجلاس، جس میں انہوں نے ایم کیو ایم میں شمولیت کا فیصلہ کرنا ہے۔ رات کو خالد مقبول صدیقی پی ایس پی کے مرکز کے اوپر گئے ہوئے تھے، اور پھر جماعت اسلامی سے رابطہ، پھر جماعت اسلامی کا کہنا کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بعد دھرنے دیں گے، تو یہ سارا ایک پورے کا پورا سینیریو بلڈ ہو رہا ہے۔ لیکن اصل خبر اس وقت کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے درمیان ملاقات کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ جب حکومت سے نکلے تھے تو اس وقت بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ عمران خان کی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان نے جلسوں کے اندر بہت زیادہ جنرل باجوہ کی کلاس بھی لی، اور وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آج کے دن تک کہ ان کی حکومت گرانے کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں، تو لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ لیکن پھر ہوا وہی جو پردوں کے پیچھے چل رہا تھا، اور ملاقاتیں ہو گئی۔ ایک بار پھر فوج کے جو سپریم کمانڈر ہیں انہی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف ملاقات کروائی جائے بلکہ عمران خان ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے چلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے عمران خان نے اپنی پارٹی ورکرز کو کہا تھا کہ ہمارا مسئلہ جنرل باجوہ کے ساتھ تھا، ادارے کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے فوج کے اوپر تنقید نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد ابھی حالیہ جتنے انٹرویوز ہوئے ہیں اس کے اندر عمران خان یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ان کا کوئی تنازع نہیں ہے، ان کا ایشو صرف اور صرف جنرل باجوہ کے ساتھ تھا، ایون فوج کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اب اس بات کے اوپر یہ خبر آئی کہاں سے ہے؟ خبر یہ ہے کہ پیغام آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پہنچا دیا گیا ہے کہ یہ ملاقات کی خواہش موجود ہے، اور یہ ملاقات ہو سکتی ہے، یا کہا گیا ہے کہ ملاقات ہو جانی چاہیے یا ملاقات کر لیں، ایسا کچھ پیغام جو ہے وہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ اور اب اس خبر کی تصدیق کیسے ہوئی؟ خبر کی تصدیق اس وقت ہوئی جب آرمی چیف نے اس حوالے سے ملاقات کے اوپر شہباز شریف کو اعتماد میں لیا ہے یا ان سے اجازت طلب کی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اب اس طرف جانا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر تو جنرل عاصم منیر ملنا ہی نہ چاہتے تو اس کا مطلب بہت واضح تھا کہ وہ وہیں پہ انکار کر دیتے اور کہتے میں نے ملاقات نہیں کرنی، تو یوں ملاقات والا کھیل ختم ہو جاتا۔ اگر وہ اجازت طلب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کے اینڈ پہ بھی کہیں نہ کہیں عمران خان کے ساتھ ایک بار پھر کچھ چیزیں انگیج کرنے کی خواہش موجود ہے۔ اب یہ خبر آئی کہاں سے؟ یہ خبر آئی عمران میر صاحب جو ہیں ایک سینئر صحافی ہیں، اور بڑے بڑے نیوز چینلز کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور آج کل نیوز کو دیکھ رہے ہیں پی این این نیوز کے اندر۔ انہوں نے 12:24 کے اوپر ایک ٹویٹ کر کے اس خبر کی تصدیق کی، گو کہ دعوے اور چیزیں بہت ساری چل رہی تھی۔ عمران میر صاحب نے لکھا کہ عمران خان کی نئے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار
صدر عارف الوی کردار ادا کریں گے. ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے چلنے کی خواہش. پیغام چیف کو پہنچایا گیا جس پر چیف نے ملاقات کے لیے وزیر اعظم کو آگاہ کر کے ان سے اجازت مانگ لی ہے. اصل تو معاملہ ہے یہاں تک، اور حکومت اب دوبارہ سے اس ٹریک کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہے جہاں پہ وہ کہنا شروع ہو گئے دیکھیں جی عمران خان کے سہولت کار اداروں میں موجود ہیں اور عمران خان کو اس لیے کچھ نہیں ہو رہا. اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کا کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ظاہری بات ہے نون لیگ بڑی ان کے اوپر اعتماد رکھتی ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا جی توہین الیکشن کمیشن میں اگر وہ پیش نہ ہوئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے. اب ذرا جاوید لطیف کیا کہتے ہیں. جاوید لطیف نے کہا کہ 2 ادارے ابھی بھی عمران خان کے سہولت کار ہیں. اب معلوم نہیں وہ 2 ادارے کون سے ہیں. آج بھی عمران خان پر مقدمات کے فیصلوں کے بغیر ہم الیکشن کی طرف چلے گئے تو 2018 کی طرح 2023 میں بھی وہی سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوگی. میرا نعرہ ہے پہلے احتساب پھر انتخاب. یعنی جب ان کو یہ لگتا ہے تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. ایون پاکستان پیپلز پارٹی ان سے خوش نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے جو پنجاب کے اندر رہنما ہیں مرتضی حسن صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ گھر کی پارٹی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ ان کو وزیر اعلیٰ نہ ہی وزیر اعظم اپنے گھر کے علاوہ ملتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کے اتحادی بھی ان کے بارے میں کیا جو رائے ہے وہ رکھتے ہیں. اب ایک اور بات جو میں آپ کو اس لیٹسٹ بتانا چاہتا ہوں، اس میں چونکہ الیکشن کمیشن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان نے آج الیکشن کمیشن کے خلاف باقاعدہ طور پہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی کارروائی ہو رہی ہے. مطلب عمران خان کے خلاف کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو الیکشن کمیشن استعمال نہ کر رہا ہو. تو ایسے میں آج لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ درخواست دائر کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے انہیں پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کر رہا ہے. یہ جو نوٹس ہے یہ معطل کیا جائے، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کام سے روکا جائے. لیکن ظاہری بات ہے وہ ان کو روکے گا کون اور کس طرح سے. رہی بات عدالتوں کی کہ کیا عدالتیں روکے گی، تو آج پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما فواد چوہدری صاحب ہیں جو بڑے آؤٹ سپوکن ہیں، انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام کو کہتے ہیں نا کپڑے اتار دینا، اور انہوں نے عدالتی نظام کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا. اب آپ کہیں گے کیسے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا پاکستان میں نظام انصاف کا بحران پیدا ہو چکا ہے. یہ تاثر کہ عدالتیں فوج کے زیر اثر فیصلے دیتی ہیں اور آرمی چیف فون پر چیف جسٹس کو بتاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، انتہائی تباہ کن اثرات کا حامل ہے. اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا کوئی موقف سامنے نہ آنا معاملات کی سنگینی کا اظہار ہے. میری رائے میں چیف جسٹس صاحبان فوری اجلاس بلائیں اور اس صورتحال پر غور کریں. اعظم سواتی کیس میں جج کا فیصلے سے پہلے تبدیل کر دیا جانا، ایک ٹویٹ پر درجنوں پرچے ہونا بزنس ایز یوزول نہیں ہے. جمہوریت کی بنیاد آئین ہے اور اس طرح آئین کا بے وقت ہونا بہت بڑا بحران ہے. اب ان کو کون یہ بتائے کہ اس وقت عدالتوں کو بھی بیچارے پتہ نہیں وہ کیا ان کی مجبوری ہے یا ان کے کیا مسائل ہیں. اندازہ کریں کہ ہر کوئی اس فی الحال موجودہ نظامی، یعنی اندازہ کریں نا کیا خبر آتی ہے وہ بری ہو گیا، جیسا کہ آج شہباز شریف صاحب کے داماد کو پوری ضمانت مل گئی. اگلی خبر سن لیجئے. نوری آباد پاور پروجیکٹ کیس ہے، اس کے اندر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے نیب آرڈیننس کے تحت بریت کی درخواست دائر کر دیا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے یا میں بے گناہ ہوں، نہیں، بلکہ انہوں نے خود سے جو ترامیم کی ہیں، یعنی ان کی حکومت نے آ کے جو کام کیا وہ نیب ترامیم کو تقریباً 3 درجن کے قریب اس میں ترامیم کی گئی. اس کے تحت وہ کہتے ہیں جی ہمارے کیسز معاف کروائے جائیں، اب معاف کیے جائیں. اور سبحان اللہ کہنے والی بات یہ ہے کہ عدالتی نظام معاف کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے سامنے عمران خان نے جو نیب ترامیم ہے وہ چیلنج کر رکھی ہیں، اور اس پہ پاکستان کی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ 22 کروڑ عوام میں سے یہ صرف عمران خان کے ہی حقوق کیوں متاثر ہوئے ہیں. پھر منصور علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے وزیر اعظم اور باقی سول اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات تو کی ہے، تو آپ نے آرمی کے انسٹیٹیوشن کی بات کیوں نہیں کی؟ تو جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک فیصلے کے اندر اپنے آپ کو اس سے باہر کیا تھا، جیسے آپ نے اپنے آپ کو باہر کیا
ملک کے جرنیلوں نے بھی اپنے آپ کو اس چیز سے باہر کر لیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔